جب ایک بچہ جنگ کے شور میں روتا ہے تو انسانیت چیخ اٹھتی ہے۔ جب ایک ماں اپنے لختے جگر کو کھوتی ہے تو زمین بھی لرز جاتی ہے، اور جب ایک بے گناہ پر ظلم ہوتا ہے تو آسمان بھی گواہی دیتا ہے کہ انسان نے امن کو بھلا دیا۔ سوال یہ ہے کہ ہم واقعی امن چاہتے ہیں یا صرف امن کے نعرے لگاتے ہیں؟ دنیا ہر سال 21 ستمبر کو یوم امن مناتی ہے۔ اقوام متحدہ نے اس دن کو اس لیے منتخب کیا کہ انسانوں کو یاد دلایا جائے جنگیں ختم ہونی چاہیے، نفرتیں مٹنی چاہیے اور انسانیت کو سکون ملنا چاہیے۔ لیکن آج بھی حقیقت یہ ہے کہ امن نعرہ بن گیا ہے، حقیقت نہیں۔ شاعر نے کہا ہے، دنیا کی عدالت میں بھی انصاف نہیں ملتا، دنیا کی عدالت میں بھی انصاف نہیں ملتا، امن کی تلاش ہے مگر امن نہیں ملتا۔ قرآن کریم کی تعلیمات سراسر امن و سکون کی دعوت دیتی ہے۔ واللہ یدعو الی دار السلام، اللہ تمہیں دار السلام یعنی امن والے گھر کی طرف بلاتا ہے۔ ولا تعتدوا ان اللہ لا يحب المعتدین، زیادتی نہ کرو، بے شک اللہ زیادتی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اسلام کا مطلب ہی ہے سلامتی، امن اور عافیت۔ ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پوری زندگی امن و سکون کا درس ہے۔ مکہ میں ظلم سہ کر بھی بدلہ نہ لیا، مدینہ میں میثاق مدینہ کے ذریعے مسلمانوں، یہودیوں اور دیگر قبائل کو ایک ساتھ امن کے معاہدے میں باندھا۔ صلح حدیبیہ میں دشمن کی سخت شرطیں بھی مان لیں تاکہ خون بہنے سے بچ جائے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے۔ یہ صرف مسلمانوں تک محدود نہیں، بلکہ آپ نے فرمایا، جو غیر مسلم کو بھی تکلیف دے گا وہ میرا دشمن ہے۔ پہلی جنگ عظیم 1 کروڑ سے زیادہ جانیں ضائع، دوسری جنگ عظیم 5.5 کروڑ سے زائد انسان قتل۔ ہیروشیما اور ناگاساکی میں ایٹم بم کے بعد آج بھی نسلیں معذوری کے ساتھ جی رہی ہیں۔ آج فلسطین، شام، یمن اور کشمیر میں بچے خون میں نہا رہے ہیں۔ شاعر کہتا ہے، خون کی ندیاں بہہ رہی ہیں، انسانیت رو رہی ہے۔ خون کی ندیاں بہہ رہی ہیں، انسانیت رو رہی ہے، کاش امن کا سورج طلوع ہو جائے۔ امن قائم کرنے کے اصول۔ نمبر 1، عدل و انصاف۔ امن بغیر انصاف کے قائم نہیں ہو سکتا۔ قرآن، ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان۔ نمبر 2، برداشت و رواداری، اختلاف رائے دشمنی نہ بنے۔ نمبر 3، تعلیم و شعور، جہالت ہر جنگ کی جڑ ہے، تعلیم انسان کو روشن کرتی ہے۔ نمبر 4، محبت و بھائی چارہ، نبی کریم نے فرمایا، ایمان تب مکمل ہوگا جب تم ایک دوسرے سے محبت کرو گے۔ نمبر 5، گفتگو اور مصالحت، ہتھیار کبھی امن نہیں لاتے مگر گفت و شنید دلوں کو جوڑ دیتی ہے۔ اقوام متحدہ نے 1981 میں اس دن کو منظور کیا۔ ہر سال تقریبات اور جلسے ہوتے ہیں، لیکن جب بڑی طاقتیں ہی اسلحہ بیچنے والی ہوں تو امن صرف تقریروں تک محدود رہ جاتا ہے۔ امن کا پیام ہوں، جنگ سے نفرت کرتا ہوں، امن کا پیام ہوں، جنگ سے نفرت کرتا ہوں، محبت کے گیت گاتا ہوں، انسان کو عزت دیتا ہوں۔ کبھی ہتھیار نہ دیں گے، کبھی نفرت نہ بوئیں گے، کبھی ہتھیار نہ دیں گے، کبھی نفرت نہ بوئیں گے، ہم چراغ امن جلائیں گے، اندھیروں کو مٹائیں گے۔ یوم امن کا اصل مقصد یہ نہیں کہ ہم صرف تقریر سنیں یا نعرے لگائیں، بلکہ ہمیں اپنے کردار سے یہ ثابت کرنا ہے، ہم دوسروں کے لیے آسانی پیدا کریں، ہم نفرت کے بجائے محبت بانٹیں، ہم انصاف کے لیے کھڑے ہوں، ہم اپنے بچوں کو ہتھیار نہیں بلکہ علم اور محبت دیں۔ اے اللہ، ہمیں امن قائم کرنے والا بنا، ہمارے دلوں سے نفرت کو مٹا دے، ظلم اور جنگ سے دنیا کو نجات عطا فرما اور اس دنیا کو دار السلام بنا دے، آمین۔
اگر آپ چاہتے ہیں کہ نفرتیں ختم ہوں اور محبت عام ہو تو کمنٹ میں اپنا پیغام امن ضرور لکھیں۔ آپ کے نزدیک امن کی سب سے بڑی ضرورت کیا ہے؟ کمنٹ میں اپنی رائے دیجیے تاکہ دوسروں تک بھی یہ سوچ پہنچے۔ اگر آپ بھی امن کے سفیر بننا چاہتے ہیں تو کمنٹ میں ایک لفظ ضرور لکھیں، امن، یعنی لفظ امن ضرور لکھیں۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک، کمنٹ، شیئر ضرور کریں۔